الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حقوق العباد میں ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں گوشے گزار کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم یہ باتیں ہمارے دلوں میں اتار دے، جو حقیقت میں ایمان کا اہم جز ہے۔ حدیث شریف میں تاریخ کے اندر بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ آئیے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ماں باپ اولاد کے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ یعنی اگر اولاد مومن ہیں اور توحید کے عامل ہیں، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، فرائض کی پابندی ہو، اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوں یا نہ اطاعت کرتے ہوں، اس باب میں کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جس کے پاس توحید نہ ہو، فرائض پر عمل نہ ہو، پھر وہ چاہے ماں باپ کی اطاعت کرے، نافرمانی کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، توحید کسی کے پاس نہ ہو۔ لیکن توحید بھی ہو، فرائض پر عمل بھی ہو، اب اس کے بعد یہ کہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو جانتا اور پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا۔ ایک روایت ملتی ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی، یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق والدین علی ولدہما قال ہما جنتک و نارک، یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے کہ ایک آدمی کے پر ماں باپ پر کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے حق کیا ہے اس کے اولاد پر؟ تو بڑے ہی مختصر الفاظ میں آپ نے ارشاد فرمایا، چونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ درجہ، یہ مقام دیا تھا کہ آپ کے الفاظ چھوٹے ہوتے تھے، معانی، مطالب بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ کہا ہما جنتک و نارک، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ یعنی اگر تم ماں باپ کی فرما برداری خدمت کرو گے، ان کو راضی رکھو گے، تو جنت پالو گے، جنت تمہارا مقام ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، انہیں تکلیف پہنچاؤ گے، انہیں ناراض رکھو گے، ان کا دل دکھاؤ گے، پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم دوزخ ہے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا۔
اللہ کے پیارے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جوامع الکلم دیا گیا تھا، بڑے جامع کلام۔ اس سلسلے میں ایک حدیث اور پیش کر دیتا ہوں۔ ماں باپ کا کیا درجہ اور کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک۔ عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں نقل کیا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ روایت ہے عبداللہ بن عمرو سے، بڑے عابد و زاہد انسان تھے، عمرو بن عاص کے صاحبزادے تھے، عبادت پہ بڑا اونچا مقام تھا، بڑی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ عمرو، اے عبداللہ، یعنی عبادت کرو آسانی کے ساتھ، یعنی بہت مشقت نہ اٹھاؤ، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ فرائض تو پڑھنی ہے نوافل کے تعلق سے۔ ہو سکتا ہے کہ جب بڑھاپے کا زمانہ آئے گا، بڑی عمر تک پہنچو گے تو اتنی عبادت نہیں کر سکو گے، لیکن جب بڑھاپے کا زمانہ آیا تو عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے تھے کاش کہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایات کو قبول کر لیتا، آج میں اتنی عبادت نہیں کر پا رہا ہوں جتنا کہ جوانی کے زمانے میں کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ہدایت دی تھی کہ جوانی کے زمانے کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے، اس لیے کہ جو عبادات اور جو خدمت خلق جوانی کے زمانے میں کر سکو گے، بڑھاپے کے زمانے میں نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کہ میں اب نہیں کر پا رہا ہوں، جوانی کی عبادت بڑی غنیمت ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رضا مندی والد یعنی باپ کے رضا مندی بھی ہے۔ باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہوگا۔ وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی باپ کے ناراضگی میں ہے، یعنی اگر باپ کو ناراض رکھو گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا۔ حدیث کا مطلب بہت واضح ہے کہ اپنے خالق، اپنے مولا رب حقیقی کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے باپ کو راضی کر لو، اللہ کی رضا اسی میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو اگر ناراض کرنا چاہتے ہو، تمہیں اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ماں باپ کو ناراض رکھو، اللہ ناراض رہے گا۔ لیکن اس بات کی وضاحت کر دوں ناظرین کرام، اس حدیث میں والد کا لفظ آیا ہے جو عربی زبان میں باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے والد، ماں کے لیے والدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر اس حدیث میں ماں کا ذکر صراحتاً آیا نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث جو انشاءاللہ آئندہ پیش کروں گا
اس میں ماں کا درجہ باپ سے 3 درجہ بڑا ہے، تو ظاہر ہے کہ باپ سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا۔ تو اس میں والد بھی شامل ہے اور والدہ بھی شامل ہے۔ آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ عن ابی ہریرہ قال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، من احق بحسن الصحابتی قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ یعنی کون حق رکھتا ہے؟ کہا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، کہا تمہاری ماں، پھر پوچھا، کہا تمہاری ماں، چوتھے مرتبہ کہا کہ تمہارے والد، پھر اس کے بعد الاقرب فالاقرب، سب سے قریبی جو ہیں۔ اس حدیث کی ذرا وضاحت کر دوں۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اس میں سوال کرنے والے صحابی کا نام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ بخاری مسلم کی ہے، لیکن جامع ترمذی، سنن ابو داود، صحاح ستہ کی کتابوں میں سے 2 کتابیں ہیں۔ روایت بیان کی گئی ہے، یہ بیان کہ بہز بن حکیم بن معاویہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ روایت ہے، بہز بن حکیم کی روایت ہے، جو اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے دادا مرحوم نے یہ روایت پیش کی ہے، وہ صحابی رسول تھے۔ تو اس حدیث کے راوی حقیقت میں بہز بن حکیم ہیں، اپنے دادا سے روایت کرنے والے، اور اس میں یہ کہ من ابر، میں کس کے ساتھ زیادہ احسان کروں، نیکی کروں، کس کی خدمت زیادہ ہونی چاہیے۔ ابر عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ نیکی کرنے والا۔ جیسے ہم ہر نماز میں پڑھا کرتے اکبر، اکبر کے وزن پر ہے ابر، اکبر سب سے بڑا، احسن سب سے اچھا، یعنی سب سے زیادہ خدمت کا حق کون رکھتا ہے، کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا، ماں کا نام لیا، پھر پوچھا، ماں کا نام لیا 3 مرتبہ، چوتھے مرتبہ باپ کا نام لیا، پھر اس کے بعد کہا جو سب سے زیادہ قریبی ہیں ان کے بعد۔ ان دونوں حدیثوں کا مضمون، سوال و جواب کے الفاظ بھی قریب قریب ہے، روایت الگ الگ چونکہ حدیث میں یعنی اصول حدیث میں، اصول تفسیر میں یہ باتیں آتی ہیں کہ ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ ایک آیت میں اختصار ہے، مختصر ہے، دوسری آیت میں ذرا وضاحت ہے۔ ایک حدیث میں ذرا اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا تو ایک حدیث میں ذرا وضاحت آتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ان ہدایات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی کرنے والے تو حقیقت میں اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ ابو امامہ کی ایک حدیث بیان کی گئی تھی کہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے جہنم بھی ہے ماں باپ۔ یہاں پر کہا گیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رغم انفہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ اس وقت کہا کرتے تھے جو کوئی اہم بات بیان کرنی ہوتی، اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ قیل من یا رسول اللہ، آپ کس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنہ۔ ایک آدمی، ایک اولاد جس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں، اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پایا ہو، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک، پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی ماں باپ کی خدمت کر کے اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملا۔ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یعنی برباد ہو۔ ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے بڑے اہم واقعات بھی آتے ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ اگلے حلقے میں کچھ باتیں اور آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔